اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه امینہ علی الوحی وصفیہ وخیارتہ من الخلق ورضیہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد موضوع جو دیا گیا ہے وہ مجالس عزا میں صحیح شیعہ عقائد کے مضامین، اور اس موضوع سے ہی واضح ہے کہ ظاہر ہے جب آپ نے عقیدے پہ گفتگو کرنی ہے تو اس کا تعلق ہوگا اصول دین سے۔ اصول دین 5 ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے۔ توحید کو کس طریقے سے مجالس عزا میں بیان کیا جائے، عدل کو کیسے بیان کیا جائے، نبوت و امامت کو کیسے بیان کیا جائے، معاد کو کیسے بیان کیا جائے، یہ ذہن میں رہے کہ ہم لوگ عقیدے کا درس الگ ہے اور مجلس جب آپ پڑھتے ہیں تو مجلس بالکل ایک الگ فارمیٹ ہے۔ ان دونوں فارمیٹس کو سمجھنے کے بعد ہی انسان موضوع کی جو گہرائی ہے اس سے آشنا ہو سکے گا۔ درس دینا ہے، درس انتہائی خشک بھی ہو سکتا ہے، درس میں جو ہے انسان فقط اپنے موضوع سے جوڑے رہتے ہوئے بات کرے۔ مثلا میں توحید پہ بات کر رہا ہوں تو فقط توحید ہی پہ بات کروں، توحید کی کیا کیا اقسام ہے، توحید ذاتی کیا ہے، توحید صفاتی کیا ہے، توحید افعالی کیا ہے، شرک کی کتنی اقسام ہیں، شرک کیسے ہوگا، توحید میں موحد کسے کہتے ہیں، صفات ذات میں صفات افعال میں فرق کیا ہے، علم الہی میں، علم کی بحث میں علم حضوری، علم حصولی، اللہ کے علم کے لیے آیا تقسیم درست ہے کہ درست نہیں ہے، علم الہی میں بدع کا جو مسئلہ ہے، حدیث تینت کے حوالے سے یہاں پر بندہ حقیق نے گفتگو کی تھی 2-3 دروس کے اندر، وہ سارے کے سارے موضوعات ٹپیکل عقیدے کے موضوعات ہیں۔ ایک خطیب کو سب سے پہلے تو ایسے علماء کرام، ایسی کتابیں، ایسے دروس، ایسے کیسٹس اور ایسی چیزوں کو اپنے پاس رکھنا ہوگا کہ جن میں خالصتاً عقیدے کا خالص مواد موجود ہو، مجلس نہ ہو، عقیدے کا درس موجود ہو۔ بنا عقیدے کے درس کے خالص اگر آپ مجلس اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دیں گے، چھاپ دیں گے تو آپ ناکام رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجلس میں لطافت شامل ہوتی ہے،
مجلس میں خطابت شامل ہوتی ہے، مجلس میں اس دقت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا جس دقت کو درس میں ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ایک خطیبہ، ایک ذاکرہ جو کہ اپنی قوم کی جو ہے خواتین کی خدمت کر رہی ہے اپنی مجلس کے ذریعے سے، اس کو دقیق بھی ہونا چاہیے، کم سے کم اس کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بالکل جسے کہا جائے خالصتاً درس کا نصاب ہے۔ کتاب، قرآن کی آیت، معصوم کا فرمان، واقعات، احادیث، ان سب سے نچوڑ نکال کے خالصتاً درسی مواد عقیدے کا وہ بیان کرنا۔ ایک تو یہ فارمیٹ ہو گیا جو درس میں ہمارے کام آئے گا، اور اس میں دقتیں، اس میں باریکیاں، اس میں صحیح عقیدے کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ دوسرا سلسلہ ہے مجلس کا۔ مجلس میں جب آپ مجلس پڑھنے بیٹھتے ہیں تو لازمی طور پہ آپ کو توحید بیان کرنے کے بعد اس میں کچھ خشک مواد میں جان ڈالنی ہے۔ جان آپ کیسے ڈالیں گے؟ مجلسی مواد یہاں سے الگ ہوگا درسی مواد سے۔ درسی مواد بالکل خشک، را مٹیریل جسے کہا جائے، جیسے اگر آپ گھر میں کوئی سالن جو ہے بنا رہی ہے تو اس میں ساری چیزیں الگ الگ اگر ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں، پیاز الگ ہے، ٹماٹر الگ ہے، جو آپ کے گرم مسالے ہیں وہ ساری چیزیں الگ الگ آپ رکھ دیں۔ اس کو کوئی بھی اگر خالی پیاز اٹھا کے کھائے گا اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ خالی ٹماٹر اگر کوئی کھائے تو اس میں وہ سالن بننے کے بعد جو اس میں تڑکا لگنے کے بعد جو لطف آتا ہے وہ لطف موجود نہیں ہے۔ تو را میٹیریل کو آپ نے بھی حاصل کرنا ہے، وہ درس کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد جب ان کو ملا کے آپ پکائیں گی، اور پکانے کے بعد جب وہ سالن آپ کا آمادہ ہو گیا، تیار ہو گیا، پھر آپ اس میں کیا تڑکا جو لگتا ہے، ٹھیک ہے، ثابت مرچ کا تڑکا، تو کبھی ہری مرچ کا تڑکا، کبھی زیرے کا تڑکا، کبھی پیاز کا تڑکا، سارے تڑکے جو لگتے ہیں، گارنشنگ جو ہوتی ہے جس سے کھانا جو ہے نا دل کو لگتا ہے، اور پھر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ مرغوب خاطر ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ مجلس اس قسم کا نظام رکھتی ہے، بلا تشبیہ نہیں دے رہا میں، کوئی کہے کہ آپ مقصر ہو گئے، توہین کر دیا آپ نے، توہین مقصود نہیں، فقط سمجھانا مقصود ہے کہ مجلس میں آپ نے اپنے میٹر کو، مواد کو ایسا رکھنا ہے کہ اس میں خشکی غالب نہ آنے پائے، اور لوگ غور سے سنیں، لوگ بڑی محبت سے سنیں کہ ہاں بھائی کوئی کام کی بات دی جا رہی، کوئی ایسی بات دی جا رہی ہے کہ جس سے ہم لوگ استفادہ کریں۔ اس میں مجلس میں آپ نے مشکل نہیں بنانا، بات کو انتہائی آسان بنانا ہے، آسان لفظوں کا انتخاب کرنا ہے، آسان مضامین کا انتخاب کرنا ہے، ایسے کہ ایک بچہ بھی جو بیٹھا ہو وہ آپ کی اس گفتگو سے استفادہ کر سکے۔ میں نے آیت پڑھی ہے سرنامہ کلام میں، سورہ حجرات کی 15ویں آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن وہ ہے، ابھی عقیدے والی آیت ہے، مومنوں کی، ایمان لانے والوں کی، عقیدہ پختہ رکھنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ مومن وہ ہے صرف اور صرف قرآن کی نگاہ میں نمبر 1 جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، نمبر 2 جو رسول پر ایمان لے کر آئے، نمبر 3 اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے، نمبر 4 جہاد کرے اپنے مال کے ذریعے سے، نمبر 5 جہاد کرے اپنی جان کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ۔ ایسے مومن اولئک هم الصادقون، یہ وہ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ یہاں سے اب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے، آپ کے پاس میں نے ابھی پورا اسی آیت کے اوپر لاہور میں اشرا پڑھا ہے، موضوع تھا یقین اور شک، تو انہی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اور 10 دن اسی موضوع پہ تقریر کی بندہ حقیر نے، مختلف تفاسیر سے مطالب نکالے، مختلف واقعات، مختلف شک اور یقین کے پہلوؤں کو جمع کر کے الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے اشرا جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجلس میں آپ نے عقیدہ بیان کرنا ہے، مجلس میں آپ نے توحید کو بیان کرنا ہے، اور مجلس ہے امام حسین علیہ السلام کی، مجلس ہے وہ مجلس کہ جس میں چاروں طرف آپ کا پیغام جا رہا ہے، مجلس ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں پہ آپ کے ساتھ سنی بھی موجود ہیں، دیوبندی بھی موجود ہیں، وہابی بھی موجود ہیں، بیچ میں ایک گھر آپ کا ہے۔ ایسے ماحول میں اپنے عقیدے کو بچانا سب سے اہم ترین کام ہے، اور عقیدہ محفوظ تب ہوگا جب آپ عقیدے کے مضامین کی مسلسل ترویج کریں گی مجلس اعظم میں۔ ہمارے بیشتر جو خطبہ ہیں اس ٹائم، نون معروف خطبہ جن کو کراچی والے جو ہے نا پاگلوں کی طرح بھاگ بھاگ کے سننے جا رہے ہیں، ان بیچاروں کو عقیدے کی ایک لائن بھی نہیں آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مشکل یہ ہے، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے، بس ان کو اچھے اسپیکر ہیں، بولنا ان کو اچھا آتا ہے، بولنا اچھا آتا ہے، پھر خواتین تو ماشاءاللہ
اپنے شوہروں کو لے لے کے ہر مقصر کے دروازے پہ اس کی مجلس میں پہنچ جاتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں کہ مولا کی مجلس ہو رہی ہے. شرم آنی چاہیے. مولا کی مجلس وہ ہوتی ہے اس میں مولا کا ذکر ہو. اس میں مولا کا ذکر نہ ہو, مولا کی مجلس کہاں سے ہوگی بھائی؟ ساری مجلس میں از اول تاخر فضول باتیں. یعنی 1 گھنٹے کی مجلس میں خواتین کو ڈانٹا کہ تمہارا پردہ ٹھیک نہیں. یہ کون سی مجلس ہے بھائی؟ یہ مجلس نہیں ہے, یہ تو توہین مجلس ہے. یہ اگر آپ 1 گھنٹے خواتین کو بٹھا کے ڈانٹ رہے تمہارا پردہ ٹھیک نہیں, اس کے لیے آپ مدرسۃ القائم بھیج دیں, وہاں میں حجاب پہ درج دے دوں گا, بہترین درج دوں گا. ٹھیک ہے, اس میں میں اتنا ڈانٹوں گا نہیں, خواتین انشاءاللہ خوش ہو کے جائیں گے کہ ہاں مجھے حجاب سے یہ سمجھ میں آ گیا. ہر چیز کا پیٹرن, ہر چیز کا فارمیٹ. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے. مجلس امام حسین کا ادب اور ہے, درس کا نظام. آپ نے درس نہیں دینا, آپ کو درس دینے کے لیے نہیں بلایا گیا, آپ کو بعنوان ذاکرہ امام حسین بلایا, آپ کو خطیبہ کے طور پہ بلایا, آپ کو ذکر اہل بیت کرنے کے لیے بلایا. اس میں آپ نے توحید پڑھنی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ درس اٹھا کے دے دیں توحید پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خطیبہ نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذاکرہ نہیں ہیں. ثواب آپ کو ملے گا, محنت کی آپ نے, توحید بیان کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن ابھی آپ جیسے کہا جائے کہ ترقی یافتہ خطیب جو کہ واقعاً خطابت کی منزلوں کو طے کر چکا ہو, آپ اس منزل پر ابھی نہیں ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ اب کراچی میں تو ماحول ایسا بن چکا ہے, آپ لوگ ہر ایک کو سن رہے ہیں تو پھر اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ابھی تو اتنی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر خطیب ہونے کے ناطے دیکھا جائے تو ہر خطیب پر اگر خطابت کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے, کوئی بھی خطیب بخشا نہیں جائے گا. سارے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں, کسی طرح گھنٹہ مکمل کرو جاؤ. موضوع کیا ہے, آیت کیا ہے, سرنامہ کلام کیا ہے, اور بات کیا ہو رہی, کسی چیز کا آپس میں کوئی ربط. توحید پہ آپ نے گفتگو کرنی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, مومن وہ ہے جو اللہ پر. اب ایمان باللہ کی تشریح ضروری ہے. آپ جا کے ایمان پر حدیث اٹھائیں گی, آپ جا کے ایمان پر آیتیں نکالیں گے کہ ایمان کو کہاں کہاں قرآن مجید میں مینشن کیا گیا. اس سے آپ کا مضمون تیار ہونا شروع ہو جائے گا. پھر عقیدے کی باریکیاں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مثلا توحید کے حوالے سے معاشرے میں انحراف پھیل رہا ہے, اس کو لازمی طور پہ آپ نے شامل کرنا ہے. جب آپ اس انحراف کو مد نظر رکھیں گی تو آپ کی تقریر کا ایک بہترین پہلو, اس میں تبلیغ بھی مکمل ہے, عقیدہ بھی لوگوں کا محفوظ کیا جا رہا ہے, وہ آپ بنانے میں تیار ہو جائیں گے. مثلا ایک کلپ آیا جس میں جو ہے کسی خطیب نے کہا بھائی امیر المؤمنین ید اللہ ہے, امیر المؤمنین جو ہے وجہ اللہ ہے, امیر المؤمنین لسان اللہ ہے, امیر المؤمنین اذن اللہ ہے, امیر المؤمنین نفس اللہ ہے, امیر المؤمنین جنب اللہ ہے, امیر المؤمنین امیر کرتا رہا. یہ سارے اللہ اللہ جوڑتا گیا. پھر کہنے لگا میاں جب ٹکڑوں میں مان لیا تو پورا ہی مان لو. ٹھیک ہے, اب یہ ہے انحراف عقیدہ, یہ ہے غلو, یہ ہے فساد عقیدہ. آپ نے اس کو رد کرنا ہے اور توحید پہ گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیسے کریں گے کہ آسان ترین طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہوتا. اب اس کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہوتا, پہلے آپ نے خود سے عقیدہ ٹھیک سے پڑھا ہوگا, تبھی آپ واضح کر پائیں گے آسان لفظوں میں. آسان لفظ اسے ملیں گے جو مشکل راہوں سے گزر چکا ہو. مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. جو پہلے دن سے آسانی کے چکر میں کہ میں 2 جملے کسی بڑے خطیب کے لے کے آگے پہنچا دوں گا, یہ اس بیچارے کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے اس کو خود اپنا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا. میں ایک 2-3 لائنیں جو میں اپنی مجلسوں میں اکثر پڑھتا ہوں, جو بچے بھی سمجھتے ہیں, نوجوان بھی, جوان بھی, بڑے بوڑھے سب سمجھتے ہیں, اور یہی وجہ اللہ اور ید اللہ بیان کرتے ہوئے وجہ اللہ کو سمجھاتا ہوں میں, اور توحید پہ رہتے ہوئے. توحید کا مضمون 2-3 مضمون جو میں خود اپنی مجالس میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ذرا ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توحید ہم نے بیان کرنی ہے, اللہ کی صفات ہم نے بیان کرنی ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب اللہ کو ایک جاننا, ایک ماننا, ایک قرار دینا, سب توحید کے معنی ہے. اللہ ایک ہے, دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ. اللہ کی صفات میں سے, چونکہ یہ انحراف عقیدے کی بات چھڑی, اسی پہ رہتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ کی صفات میں سے, صفات سلبیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ جسم. اچھا, آپ صبح شام مجلسوں میں سن رہی ہیں کہ امیر المؤمنین ید اللہ ہے, وجہ اللہ ہے. اب فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر اللہ کا جسم نہیں ہے تو امیر المؤمنین ید اللہ کیسے ہو گئے, امیر المؤمنین وجہ اللہ کیسے ہو گئے؟
اس کو اپنے سامع تک پہنچانا ہے، اس کو ڈیلیور کرنا ہے اچھے انداز میں، تاکہ اس کا عقیدہ بھی محفوظ رہے اور مولا کے فضائل بھی اس کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ ابھی کل پرسوں تو میں نے کلپ دیکھا، اس کے بعد میں نے دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا، سر بھی پیٹا، سینہ بھی پیٹا۔ کل تک ہم لوگ سن رہے تھے امیر المومنین ید اللہ ہے، ابھی کسی نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی مثلا ید اللہ ہے آج کے دور میں۔ تو یہ صورتحال ہے فی زمانہ، ماتم کرنے کے لیے امام حسین کے مصائب کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کلپ سن انسان خود ہی دونوں ہاتھ اٹھا کے ماتم کرتا ہے، انجمن بھی فون کر کے بلوا لیتا ہے، آجو ہم میرے ساتھ مل کے ماتم کرو۔ اب یہ ہو رہا ہے اس معاشرے میں۔ تو بہرحال اللہ کا جسم نہیں، بھئی کیوں اللہ کا جسم نہیں؟ سوال اور جواب۔ جملے کو میرے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو آپ خطیبہ ہیں، ذاکرہ ہیں، پہلا مرحلہ طے کرنا ہے، اس کو میں یہاں بیان نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ وہ مشکل مرحلہ جو آپ نے درس کی شکل میں طے کرنا ہے توحید کے معاملے میں، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں رزلٹ آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو آپ منبر سے چیز بیان کریں گے مجلس میں، وہ یہ ہوگی کہ اللہ کا مذہب امامیہ شیعہ اثنا عشریہ کے مطابق جسم، اس کا تعلق گفتگو کا ایمان باللہ سے۔ کیوں جسم نہیں ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں، اس لیے یہ فزکس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ طبعیات میں پڑھایا جاتا ہے، یہ ہر فزکس پڑھنے والے کو، جسمانیات، جسم سے تعلق رکھنے والوں کو معلوم ہے کہ کائنات کا جو بھی جسم ہے، جسم یعنی جسے آپ اپنی کمپیوٹر کی زبان میں 3D کہتے ہیں، 3 ڈائمنشنز، 3 ابعاد، 3 بعد رکھنے والا، 3 ڈائمنشن رکھنے والا، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ ہر جسم میں یہ 3 چیزیں، لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی۔ جو 3D ہو اسے جسم کہتے ہیں۔ جو بھی 3D ہے، جو بھی جسم ہے، یہ عقلی سی بات ہے، لاجیکل ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ جو بھی جسم ہے وہ جگہ کا محتاج ہے، جو بھی جسم ہے وہ جگہ کا، یہ آپ کی پہلی لائن ہو گئی۔ دوسری لائن، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ اچھے انداز میں منبر سے بیان کریں گی، یہ 2 لائنیں آرام سے بچہ بھی سمجھ لے گا۔ یہ توحید کی لائن ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ اپنے علم کلام میں، عقیدے کی گفتگو میں اس کو اچھی طرح اپنے لیے پہلے حلوہ کرنا تھا، اگر دوسروں کے لیے آسانی سے بیان۔ جو بھی جسم ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اس میں تختہ بھی ہے، اس میں پایا بھی ہے، اس میں کیل بھی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی سمت بانڈ، کوئی گلو، کوئی الفی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہو۔ یہ سارے اس کے اجزاء ہیں۔ دیوار آپ کے سامنے ہے، دیوار میں اینٹیں بھی ہیں، سیمنٹ بھی ہے، بجری بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے مل کے دیوار بنی ہے۔ ٹیبل چند چیزوں سے مل کے بنی ہے۔ جو میرے سامنے مائک ہے جس میں میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، یہ بھی چند چیزوں سے، پلاسٹک سے، لوہے سے، تاروں سے، پتہ نہیں کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ہر جسم مرکب ہوتا ہے، ہر جسم۔ جب لمبائی، چوڑائی، گہرائی آ گئی تو ترکیب خود بخود آ گئی۔ ہر جسم مرکب ہوتا ہے۔ جو بھی مرکب ہو، ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل، اس کو تختے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ٹیبل کہاں سے بنے گی؟ کیلوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ٹیبل کہاں سے بنے گی؟ پایوں کی ضرورت ہے کہ نہیں، جس پہ ٹیبل یہاں پہ موجود ہے ہمارے سامنے اس شکل میں؟ بالکل ضرورت ہے۔ اگر پائے نہیں ہوں گے تو اس کو کھڑا کیسے کیا جائے گا ٹیبل کو؟ یہ سارے کے سارے اس کے اجزاء ہیں۔ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ پرانی لائن دوبارہ یہاں پیش کر دیجئے، جو محتاج ہو وہ خدا۔ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچی؟ یہ عقیدے کے وہ مضامین توحید کی صفات سلبیہ سے میں نے ایک مثال دی، ورنہ اگر یہاں میں صفات ثبوتیہ سے شروع کروں اور صفات سلبیہ تک جاؤں تو صفات ثبوتیہ 8 اور صفات سلبیہ جو ہے وہ 7، 15 صفات، اور اس میں 15 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس طریقے سے انسان اسی کو بیان کرتا رہے، لمبی چوڑی گفتگو کرتا رہے۔ یہاں پہ علم کلام کی وہ کرنا مقصود نہیں، فقط مثالوں کے ذریعے بات پہنچانا مقصود ہے۔ تو آپ نے پہلے اسے اچھے سے اسٹیبلش کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جسم، کئی اور طریقے، یہ 2 میں نے بیان کیے، آپ کو ایڈ کرنا ہے، آپ تحقیق کریں گے 3-4 طریقے اور نکل آئیں گے۔ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ بھی اسی سے مربوط ہے، کیونکہ جس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ آپ کی آئی رینج میں ہونا چاہیے۔ آئی سائٹ جو آپ دیکھتے ہیں وہ رینج جب بنے گی تو زاویہ بنے گا۔ جو چیز زاویے میں ہوگی اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
ایک زاویہ یہ ہے، ایک زاویہ یہ ہے، ایک زاویہ میرے سامنے ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے مثلا، تو اگر میں اس سمت میں دیکھوں گا تو مجھے وہ چیز نظر آئے گی، بلا نظر. اور جو چیز زاویے میں ہے وہ زاویے کی محتاج ہے، وہ اس زاویے کی جس زاویے میں ہے. پھر وہی والی بات ہے، جو محتاج ہو وہ اللہ. اگر اللہ کو دیکھا جائے گا تو اللہ کسی نہ کسی زاویے میں ہوگا نا. میں اللہ کو دیکھوں گا یا اللہ میرے سامنے ہوگا یا دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا. کدھر جاؤں میں اللہ کو دیکھنے کے لیے؟ دائیں طرف جاؤں، بائیں طرف، سامنے، اوپر، نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، کدھر؟ جس بھی طرف دیکھوں گا. اور اگر اللہ اس سمت میں ہوا تو اللہ اس سمت کا، اس زاویے کا محتاج ہوگا. جو محتاج ہوگا وہ خدا. جو نگاہوں میں آ جائے وہ میری نگاہوں میں قید ہو جائے گا، وہ میری نگاہوں میں محدود ہو جائے گا. جو محدود ہو وہ خدا. جملے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کیسے آپ نے مرتب کرنے؟ یہ سارے وہ جملے جو توحید کے مضامین ہیں. اچھا، یہ آپ کی فرسٹ لائن بنے گی ایک طریقے سے، مجلسی فرسٹ لائن. اس کے بعد اب آپ نے جانا ہے دوسرے حصے کی طرف کہ بھئی جب اللہ کا جسم ہے ہی نہیں تو آپ علی کو ید اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ علی کو وجہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں آپ کو کچھ ادبی بحثوں کا سہارا لینا ہوگا. یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا حقیقت کسے کہتے ہیں اور مجاز کسے کہتے ہیں. بھئی لفظ ید اللہ اگر استعمال ہو رہا ہے امیر المومنین کے لیے تو کیا امیر المومنین ید اللہ کا مطلب امیر المومنین اللہ کا جسم ہے؟ یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. توحید کے بنیادی ترین جو عقائد ہیں اس میں سے جو دینیات میں بچوں کو پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کا جسم نہیں، یہ اس کے خلاف ہے. اب کیسے علی کو ید اللہ کہہ رہے ہیں؟ تو پھر آپ کو لغت دیکھنی ہوگی، آپ کو ادبی گفتگو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اس پہ کہ ہمارے پاس بہت سارے الفاظ ہیں جو بولے تو جاتے ہیں لیکن ان کے میننگز کچھ اور ہوتے ہیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، نوٹ کر لیجئے، حقیقی معنی، مجازی معنی. حقیقی معنی اور مجازی معنی. حقیقی معنی وہ ہوتا ہے، وہ پہلا معنی جس کے لیے لفظ کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، مثلا 54 یا 58 میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. 4 آنا اور 8 آنا اب تو ختم ہو گئے، بچپن میں ہم لوگوں نے بڑے استعمال کیے 4 آنے اور 8 آنے. 54 اور اب یہ لفظ 54 اور لفظ 58 جو ہے اسے بنایا گیا ہے ایک سکے کے لیے، اور روپے کے جو ہے 1 روپے کے 4 حصے ہیں. ٹھیک ہے، 4 آنا 4 آنا 4 آنا 4 آنا، یہ ہو گیا 1 روپیہ. ہر 4 آنے میں جو ہے وہ 25 پیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 8 آنے میں 50 پیسے، پھر 75 پیسے، پھر اس طریقے سے 1 روپیہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ 4 آنا 54 اس کو بنانے والے نے پاکستان میں بنایا کس کے لیے؟ 25 پیسوں کے لیے. 25 پیسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ 4 آنا 54. 50 پیسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ 8 آنا یا 58. اب یہ ہے اس کا حقیقی معنی. اب ہم گئے عباس ٹاؤن میں، وہاں پہ ایک بندہ آواز آتا ہے، وہ 58 ادھر آ بھائی، 54 ادھر آ. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کل تک جو 54 اور 58 جس پہ ہم نے بچپن میں مثلا عمر عیار کی کہانیاں خریدی اور پاپڑ خریدے 54 اور 58 سے، اور چنگم خریدی، آج ایک بندے کو کہا جا رہا ہے کہ 54 ادھر آؤ. تو یہ دماغ کھٹکا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو 54 نہیں ہے، 54 تو سکے کو کہتے ہیں. وہ اس کا حقیقی معنی تھا. پھر میں نے تحقیق کی، میری روح تحقیق تڑپی کہ مجھے کھوج لگانا ہے کہ اس بیچارے کو 54 کیوں کہا گیا. بڑی تحقیق کی، اس کے بعد میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایک دن یہ عباس ٹاؤن میں امام بارگاہ مصطفیٰ کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہاں اس کی 54 گر کے سوکی کے نیچے چلی گئی. تو یہ لیٹ گیا اور اس نے سوکی کے نیچے سے 54 نکال لی. تو اس کو اتنی پیسوں کی ضرورت تھی، اتنا حریص تھا، اتنا لالچی تھا کہ محلے والوں نے عباس ٹاؤن نے کہا اس کا نام ہی 54 رکھ دو. تو اب یہ جو ہے مجازن اس کا نام 54 ہو گیا. یہ حقیقت نہیں ہے. سمجھا آپ لوگ؟ حقیقی معنی کچھ اور ہے، مجازی معنی کچھ اور ہے. توجہات ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے مثلا اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن کا حقیقی معنی کچھ ہوتا ہے اور مجازی معنی. ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ یہ مثلا یہ انگوٹھی یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ حقیقی ہے. یہ رہا ہاتھ، یہ رہی انگوٹھی، انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ حقیقت ہے. ہر لفظ کو میں نے اس کے حقیقی معنی میں، یہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے، یہ ٹھیک، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. لیکن ایک دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں کام میرے ہاتھ میں ہے، فلاں کمپنی میرے ہاتھ میں. اب کمپنی ماشاءاللہ 1000 ایکڑ پر پڑی، اس کی تو ایک اینٹ بھی میرے ہاتھ میں نہ ہے، کمپنی کہاں سے میرے ہاتھ میں آئے گی؟
ٹھیک ہے، فلاں بندہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ ماشاءاللہ اتنا موٹا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں نہ ہے صحیح سے، ٹھیک ہے، یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ میرے ہاتھ میں ہے؟ آپ لوگ بہتر سمجھتے اردو بولنے والے کہ جب میں کہتا ہوں کہ فلاں بندہ میرے ہاتھ میں ہے، یا فلاں کام میرے ہاتھ میں ہے، یا فلاں کمپنی میرے ہاتھ میں ہے، یا فلاں سورس میرے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ میرے اختیار میں ہے، یہی مطلب ہے، یعنی میں اس پہ کنٹرول رکھتا ہوں، وہ میری مثلا بندہ بات مانے گا، یا اس کمپنی میں جو کرنا چاہوں کروں، کمپنی میرے ہاتھ میں پوری، ہمارا نظام وہاں چلتا ہے ہمارا، یہ ان معنوں میں لفظ ہاتھ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ اسی طریقے سے لغت عرب میں لفظ ید کبھی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ید کی جمع ایادی، ایادی کا مطلب آتا ہے نعمتیں، کبھی لفظ ید قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے مجازن، حقیقی معنی تو یہی ہے ہاتھ، لیکن مجازن کیا ہے، استعمال ہوگا کس کے لیے، قدرت کے لیے۔ جب آپ کہتے ہیں امیر المؤمنین کہ امیر المؤمنین ید اللہ ہیں، کیا معنی ہے ید اللہ کا؟ اللہ کا جسم ہی نہیں ہے تو ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ یہاں پہ لفظ ید حقیقت میں کوئی ہاتھ کے لیے استعمال نہیں ہوا، ید اللہ یعنی امیر المؤمنین قدرت الہی کے مظہر ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، بالکل سیدھا سیدھا۔ اسی معنوں میں خود امیر المؤمنین نے منبر کوفہ سے اپنے آپ کو ید اللہ کہا کہ میں ید اللہ ہوں، یعنی میں قدرت الہی کا۔ 3 دن کی بھوک کے ساتھ 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کے تو کبھی زندگی میں نہیں کھایا، لیکن وہ جو مختصر سی غذا تھی امیر المؤمنین کی وہ بھی نہیں کھائی فتح خیبر سے پہلے۔ فتح خیبر سے پہلے 3 دن تک صحیح سے کھانا نہیں کھایا، بھوک کا عالم تھا، اس بھوک کے عالم میں امیر المؤمنین نے تر خیبر کو اکھاڑا ہے۔ تو عمر ابن خطاب نے آ کر پوچھا کہ یہ آپ نے دروازہ اکھاڑ دیا خیبر کا، یہ کیسے اکھاڑ دیا؟ فرمایا ما قلعتها بقوت بشریہ بل قلعتها بقوت ربانیہ، میں نے اس کو اس جسمانی بشری قوت سے نہیں اکھاڑا، میں نے ربانی قوت سے اکھاڑا، یعنی ید اللہ، امیر المؤمنین ید اللہ ہے۔ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ امیر المؤمنین کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین کو وجہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ اب میں تو ابھی یہاں پہ سیدھے سیدھے انداز میں بیان کروں، خطابت میں آپ کے سامنے نہیں دکھا رہا، جب یہی مطالب خطابت کے انداز میں بیان ہوگا تو ان کا حسن دوبالا ہو جائے گا، درست ہے کہ نہیں؟ انہی مطالب کو جب مجلس میں بیان کیا جائے گا، جس طرح آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہاں سماعت کا قبرستان بنایا، وہاں لوگ نعرے لگائیں گے، چلو بھائی نعرے لگاؤ، بڑی اچھی بات ہے یہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی مدد۔ توجہات ہیں کہ نہیں؟ اب تھوڑا سا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب وجہ اللہ بیان کرنا ہے، مثلا امیر المؤمنین وجہ اللہ کیسے ہیں، پھر آپ کی وہی ساری کی ساری یعنی ید اللہ پہ ایک مکمل تقریر ہو سکتی ہے، کہاں کہاں امیر المؤمنین نے اپنے آپ کو ید اللہ کہا، ٹھیک ہے، اور قدرت الہیہ کے مظاہر کیسے کیسے، اس میں باب خیبر بھی آ جائے گا۔ خیبر و خندق کا بیان بے انتہا ضروری ہے، یہ آپ کے خیبر و خندق فروع دین میں نہیں ہے، خیبر و خندق کا تعلق اصول دین سے، اسی لیے چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس پہ بھی خاص غور کیجیے گا، جو بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہمارے ممبر سے بعض نادان لوگوں نے یہ کہا کہ جی خیبر و خندق بہت ہو گیا، خیبر و خندق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے مولا جن کا آج دن ہے وہ فرماتے کہ نعلم صبیاننا مغازی رسول اللہ، یا نعلم اولادنا مغازی رسول اللہ کا صور القرآن، ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ کے غزووں کی ویسے تعلیم دیتے ہیں جیسے قرآن کی صورتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ کے غزووں میں مجھے بتائیے خیبر ہے کہ نہیں، خندق ہے کہ نہیں؟ چوتھے مولا فرما رہے ہیں ہم خیبر و خندق کی تعلیم ویسے دیتے ہیں جیسے قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب اگر آگے کوئی کہے کہ بھئی قرآن بہت ہو گیا، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ بتائیے مجھے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن بہت ہو گیا ہے، قرآن زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں، ہر ممبر سے قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا؟ ہر خطیب سرنامہ کلام میں آیت پڑھا، اب کوئی آ کر کہے کہ بہت ہو گئی آیت قرآن کی، بہت تم نے قرآن پڑھ لے، چھوڑ دو قرآن، سارا معاشرہ آپ کا اٹھ جائے گا کہ بھائی تم قرآن کی توہین کر رہے ہو، یہ جملے نہ کہو، یہ بدتمیزی ہے، یہ
لیکن جب اس خطیب نے کہا خیبر و خندق بہت ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہی ہے، خیبر و خندق بہت ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ سن لیجئے، دکھے ہوئے دل کے ساتھ وجہ بیان کرو۔ وجہ یہ ہے کہ جو بیان کرنے والا تھا خیبر و خندق وہ فارغ تھا، جس کو خیبر و خندق بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو خود خیبر و خندق اس نے پوری نہیں پڑھی، وہ کیا بیان کرے گا؟ اس کو یہ لگتا ہے کہ خندق میں بس ایک ہی جملہ، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من اباۃ الثقلین، باقی آگے پیچھے دائیں بائیں اس نے پڑھا ہی نہیں کچھ۔ ہمیں تو ہمارے ابا نے جو نا وہ بچپن میں جامعہ تعلیمات اسلامی کی چھپی ہوئی ساری کہانیاں گھر میں لا کے دی تھی، غزوہ خیبر، پتہ نہیں غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، بدر ہے، احد ہے، ساری جنگیں اردو میں ہم نے پڑھی، پھر عربی میں پڑھی، فارسی میں پڑھی، یہ ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھی تھی ہم نے، اور شوق سے پڑھتے تھے، کیا کیا مطالب ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو جس کو صرف ایک ہی حدیث، خیبر میں کیا ہوا تھا جی، مولانا دروازہ اکھاڑا تھا، بس اس کے علاوہ جو ہے کچھ اس کو پتہ نہیں کہ بیچارے کو خیبر میں کیا کیا عظیم مطالب عالم اسلام میں کیا کیا دروس، کیا کیا عبرتیں، کیا کیا جو ہے حماسے، کیا کیا انقلاب کی باتیں موجود ہیں، اس کو کچھ معلوم ہے۔ خیبر و خندق بہت ہو گیا، یہ توہین ہے۔ یہ خیبر و خندق کا تعلق آپ کے عقیدے سے، خیبر و خندق کا تعلق کس سے؟ ایمان سے۔ برز الایمان، ایمان باللہ کی بات آ گئی۔ آپ کو ایمان باللہ سیکھنا ہے، رسول فرما رہے ہیں اس جنگ میں پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں پورے کا پورا ایمان جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تعلیمات معصومین سے دور ہوئے، جب آپ جو ہے فضائل اہل بیت سے دور ہوئے، جب آپ جو ہے روح تشیع سے دور ہوئے، تو پھر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا کہ جی آج کے دور میں آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہے نا وہ کل ایمان ہے۔ یہ جو ہے مسخ کرنا ہے تشیع کو۔ ایسا شیعہ 14 سال میں نہیں ملے گا آپ کو جو امیر المومنین کو کل ایمان کہنے کی جگہ کسی ان کے ماننے والے کو کل ایمان بنا دے۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ روح مجلس، روح تشیع، روح رافضیت کے خلاف ہے۔ رافضی کے پاس کل ایمان امیر المومنین ہے، رافضی کے پاس امیر المومنین ہے جو کہ وجہ اللہ ہے، امیر المومنین ہے جو کہ ید اللہ ہے۔ رافضی مر جائے گا کبھی بھی کسی مولا کے ماننے والے کو ید اللہ یا وجہ اللہ نہیں کہے گا، اس کو معلوم ہے کہ یہ القاب امیر المومنین کے ہیں، یہ القاب امیر المومنین کے ہیں اور انہی پہ زیبا ہیں، اور انہی سے منسوب کریں گے تو اچھے لگیں گے، کہیں اور منسوب کریں گے تو اچھے بھی نہیں لگیں گے، سوٹ بھی نہیں کریں گے۔ خدا را اس کو سمجھیے۔ اب وجہ اللہ ہم نے بیان کرا، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے وجہ اللہ کو بیان کروں گا۔ صاحب ابھی توحیدی پہ گفتگو چل رہی، لیکن اس کا سلسلہ تھوڑا سا نبوت و امامت سے بھی متصل ہے۔ وجہ اللہ بیان کرنا ہے، امیر المومنین وجہ اللہ ہے، میں کیسے بیان کروں؟ امیر المومنین اللہ کا چہرہ ہے۔ پھر آپ کی عقیدے کی لائن آ جائیں گی توحید کی۔ امیر المومنین اللہ کا چہرہ ہے، کیسے اللہ کا چہرہ ہے؟ اللہ کا تو جسم نہیں ہوتا۔ کیوں جسم نہیں ہوتا؟ اس لیے جسم نہیں ہوتا کیونکہ جس کا جسم ہو وہ جگہ کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ اللہ، جس کا جسم ہو وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، جو اجزاء کا محتاج ہو وہ اللہ، جو مرکب ہے جو جسم ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جو دکھائی دے وہ کسی نہ کسی زاویے میں ہوتا ہے، جب زاویے میں ہوتا ہے تو زاویے کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ اللہ۔ یہ ساری لائنیں آپ کو ازبر کرنی ہے۔ یہ جتنا آپ مجالس میں بیان کریں، کثرت سے ہر مجلس میں بیان کریں جہاں یہ موضوع آ جائے، بچے یاد کریں، نوجوان یاد کریں، ان سے انحراف عقیدہ پھر کبھی ان کے نزدیک پھٹکے گا بھی نہیں، دور دور رہے گا۔ ان کو معلوم ہو جائے گا بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے جسم کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں وجہ اللہ، امیر المومنین وجہ اللہ کیسے ہیں، کیوں امیر المومنین کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے؟ وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ۔ جب کبھی ہم نے بیان کر دیا اللہ کا جسم ہی نہیں ہے، جب جسم نہیں تو پھر چہرہ بھی نہیں، کوئی نہ سر ہے نہ کوئی دھڑ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وجہ اللہ بھی جو استعمال ہو رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہوتا تو اللہ کا جسم ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اب اس مجاز کو واضح کرنے کے 10 طریقے، بندہ حقیر کا طریقہ جو میں مجالس میں بیان کرتا ہوں، میں سہارا لیتا ہوں ایک حدیث کا۔ حدیث رسول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جو اپنے آپ کو پہچان گئے وہ اپنے، اب یہ حدیث خالصتاً جو ہے
توحید والی گفتگو کی حدیث ہے یہ. تو آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے، پہلے اپنے آپ کو پہچانے. اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بہت ساری شروحات اس کی علماء نے لکھی ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس حدیث کے 12 کے قریب معنی ذکر ہوئے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ تمہاری خلقت کہاں سے ہوئی ہے، ابتدا سے اپنے آپ کو دیکھو. ہم سب شکم مادر میں تھے، رحم مادر میں تھے. وہاں ہم لوگ محتاج تھے کہ نہیں؟ وہاں ہم لوگ غذا کے محتاج تھے، وہاں ہم لوگ نشو و نما کے محتاج تھے، وہاں ہم لوگ گروتھ کے، پروان چڑھنے کے محتاج تھے. وہ اللہ نے ساری فیسلٹیز ہمیں شکم مادر میں دی. وہاں محتاج. شکم مادر سے باہر آئے، ماں کی آغوش میں، وہاں محتاج. وہاں بھی اللہ نے سارے بندوبست کیے. شفقت پدری، باپ کی شفقت کی ضرورت وہ اللہ نے عطا کی. پروان چڑھے، آگے بڑھے. زندگی کا کون سا ایسا موڑ ہے جس میں ہم محتاج نہیں؟ قبر میں جانے تک ہر مقام پہ ہم لوگ کیا ہیں؟ محتاج ہیں. ضرورتوں کا مجموعہ ہے ہم لوگ، مسلسل ضرورت ہی ضرورت، کہیں نہ کہیں ہم لوگ محتاج ہیں. پوری زندگی کے جب آپ اسٹڈی کریں گے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی، اور وہ ہے احتیاج. جگہ جگہ آپ اور میں محتاج ہیں. تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ محتاج ہیں. آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ آپ کیا ہیں. من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے، وہ گدھا ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ بیکاری ہے. اب وہ تلاش کرے گا اسے جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہی اللہ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف. یہ ایک اس حدیث کے 12-15 جو معنی ہے اس میں سے ایک معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو. بھئی میرا اپنا آپ کیا ہے؟ میرا اپنا آپ کیا ہے؟ سر ہے کہ دھڑ ہے، دل ہے، کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ انسان کا اپنا آپ جو ہے نا اس کی روح ہے. روح کہاں پر ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو پہچانو. روح کدھر ہے؟ اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے روح جسم کے اندر، مثلا کوئی کہتا ہے دل کے اندر ہے، کسی کی روح پیٹ کے اندر ہوتی ہے، کسی کی روح جو نا آنکھوں کے اندر ہوتی ہے، کسی کی روح منہ کے اندر ہوتی ہے، کسی کی روح سر کے اندر. سب غلط. اور روح آپ کے پورے جسم کے ساتھ ہے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ روح موجود. اب آپ کام کر رہے ہیں کس پہ؟ من عرف نفسہ پہ، اپنے آپ کو پہچاننے پہ. کہ آپ اپنے آپ کو تو پہچانے، روح آپ کے ساتھ ساتھ. میں بھی بیٹھا ہوں ابھی، بس سر میرا جھکا ہوا ہے، میں ٹیبل کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میرے پیر کے انگوٹھے کے پاس سے بھی کوئی چیونٹی گزرے گی تو مجھے علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کسے علم ہوگا؟ مجھے. یہ مجھے کون ہے؟ یہ انگوٹھے کے اس کھال کے حصے کو کہ جس کے پاس سے چیونٹی گزری، اسے تو علم نہیں ہوتا. جب میں کہتا ہوں مجھے لگا کہ میری جو ہے نا انگوٹھے کی کھال کے پاس سے ایک چیونٹی گزری ہے، یہ مجھے کون ہے؟ یہ روح ہے. یہ آپ کے سامنے ہوں میں، لیکن اگر پیٹھ پہ کوئی میری اگر تھپکی دے تو احساس ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، احساس ہوگا. مجھے کیسے احساس ہوا بھائی؟ مجھے احساس ہوا، پیٹھ کو نہیں، مجھے احساس ہوا. یہ مجھے کون ہے؟ یہ روح آپ کے پورے جسم کے ساتھ. توجہ کیجئے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ سمجھا رہا ہوں میں. من عرف نفسہ فقد عرف، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو. روح کدھر ہے؟ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں روح. سوال ہوتا ہے اللہ کدھر ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان لے اپنے رب کو بھی. تو آپ سے سوال ہوتا ہے روح کدھر؟ آپ بتائیے روح کدھر ہے؟ آپ کہیں گے جہاں جہاں جسم ہے وہاں وہاں روح ہے. اللہ کے بارے میں سوال نہ کرو. اللہ کہاں ہے؟ جہاں جہاں وجود ہے، جہاں جہاں یہ کائنات ہے، وہاں وہاں اللہ ہے. بالکل روح کی معنی جیسے روح تمہارے بدن میں، پورے بدن میں جہاں جہاں بدن وہاں وہاں روح. جیسے مجھے دیکھ میں ادھر رہا ہوں یا کہیں بھی دیکھ رہا ہوں کچھ بھی ہے، لیکن اگر میرے پیر کے پاس سے سسٹم بنایا ہوا ہے اللہ کا، یہ ایک چوٹی گزر رہی ہے، مجھے علم ہو رہا ہے. پیچھے سے گردن پہ اگر کوئی ہلکی سی تار بھی، ہلکی سی کوئی بال بھی اگر آ کے یہاں لگ جائے گا تو مجھے احساس ہو جائے گا. اسی طرح کائنات میں کہیں پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے. یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی 2-3 معنی میں نے بیان کی. اب تھوڑا سا دیکھیے یہ
غریب کی محنت جسے کہتے ہیں نا، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ غریب بندہ حقیر اسد شاکر کی محنت ہے تھوڑی سی. میں نے لنک کیے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. آپ کہیں کہ جی فلاں کتاب سے اٹھا کے پڑھ جانی، کتاب میں نہیں پڑھا. ہاں حدیث کتاب میں پڑھی ہے، لیکن یہ جو کنیکشن بلڈ کیا ہے، کنیکشن کو جو مینٹین کیا ہے، یہ عطا معصومین کہیے، سرکار صاحب الامر کا صدقہ کہیے، ان کی طرف سے ملی ہوئی بھیک کہیے. اب ان کو میں نے رب دیا، اس پہ میں نے غور و فکر کیا. تو کہتے ہیں نا سوچنا بڑی عبادت ہے، واقعاً بڑی عبادت ہے. جو بھی مجلس تیار کریں، یہ نہیں کہ بس لکھا اور رٹا مارا نکل گئے. سب سے بڑی بیوقوفی ہے کسی بھی خطیبہ ذاکرہ کے لیے کہ آپ نے مجلس اٹھائی، کتاب سے پڑھی، فٹافٹ جو ہے نا غر کر کے رٹے مارے اور جا کے پڑھ دی. بیوقوف جو بھی کام کر رہا ہے بیوقوف ہے. مجلس کو پڑھنے کے بعد آپ مجلس کو سوچیں. آدھا گھنٹہ اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہر مجلس پہ کہ جو مجلس میں پڑھ رہی ہوں، جو لوگوں کو سنا رہی ہوں، اس کو میں نے سوچنا ہے. کچھ نہیں نکلتا نہ نکلے، آپ صرف سوچیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کچھ نہ نکلے. 1000 چیزیں نکلیں گے، 1000 مطالب نکلیں گے. بہت فائدہ سوچنے کا. یہ اس سوچنے کے نتائج ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تھوڑا سا میں نے سوچا، اور بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. من عرف نفسہ فقد عرف، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس حدیث میں ہم نے غور کرنا شروع کیا، اپنے آپ پہ غور کیا. توحید کی ہمیں 3-4 باتیں سمجھ میں آئیں. آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ کہ جب میں اپنے آپ کو سمجھ گیا کہ میں یعنی روح، آپ لوگ سن رہے ہیں میری گفتگو؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ آپ سے مراد کون ہے؟ یہ آپ کی روح ہے. آپ کے کان نہیں سنتے. توجہ کریں اس جملے پر. کان اور روح سنتی ہے. ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں، زبان نہیں بول رہی، یہ روح ہے جو بول رہی ہے. زبان تو ایک وسیلہ ہے جس کو روح استعمال کر رہی ہے. اگر میں یعنی روح، اگر میں نہ بولنا چاہوں تو میں خاموش ہو جاؤں، نہیں بول رہا ہوں. میں زبان کو حرکت نہ دینا چاہوں تو نہ دوں. یہ میں کون ہے؟ اس میں پہ غور کیجیے. بہت عظیم مطالب آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے اگر آپ نے اس میں اور تم اور میں، ہم اور تم، آپ اور میں، یہ آپ، میں، یہ ہم، تم، یہ میں، تم، یہ تو اور میں. یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے. روح یہ میری روح ہے جو آپ کی روح سے مخاطب ہے. یہ آپ کی روح ہے جو کہ سن رہی ہے. یہ آپ کی روح ہے جو کان کو وسیلہ بنا کے سن رہی ہے. یہ میری روح ہے جو زبان کو وسیلہ بنا کے بول رہی ہے. توجہ ہے بالکل؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں، کیا مطلب ہے؟ میری روح، تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے تاکہ آپ کو جب رزلٹ سامنے آئے گا آپ کہیں گے بھائی کمال ہو گیا، سبحان اللہ. میری روح آپ کی روح سے بات کر رہی ہے. اب میں اگر آپ کی روح سے بات کروں، یہاں تو ایک معنی شرعی ہے، محرم اور نامحرم کا مسئلہ. لیکن اگر میں کسی مرد سے بات کروں گا تو بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں مثلا ہاتھ ملاؤں گا. اب یہ جو ہاتھ مل رہا ہے، ٹھیک، اس قید محرمیت کا مسئلہ اب ختم ہو گیا. جو مرد ہے، خواتین آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتی ہیں، مرد ہاتھ ملا سکتے ہیں. ہاتھ ملایا، یہ ہاتھ جو مل رہا ہے یہ روح کا روح سے قرب ہے، نہ کہ ہاتھ کا ہاتھ سے قرب. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ یعنی جب میں اپنے کسی دوست سے، کسی مولانا سے، مثلا میں نیچے ڈاکٹر عابد صاحب سے ہاتھ ملا کر ان سے ہاتھ ملایا تو یہ روح کا روح سے قرب ہے، نہ کہ ہاتھ کا ہاتھ سے قرب. اس کو سمجھیے. کس کا کس سے قرب ہے؟ روح کا روح سے قرب ہے. اب میں مثلا ڈاکٹر عابد صاحب سے بات کرنے لگ جاؤں کہ جی آپ کیسے ہیں، خیریت سے، طبیعت ٹھیک ہے. یہ کون کس سے بات کر رہا ہے؟ میری روح ان کی روح سے بات کر رہی ہے. اور روح کی گفتگو ہے کس سے؟ اور روح سے. اگر میں ڈاکٹر عابد صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کے گھٹنے دیکھنا شروع کر دوں، ڈاکٹر عابد کا گھٹنا، سبحان اللہ، گھٹنے کو دیکھ کے ڈاکٹر عابد صاحب کیسے ہیں، خیریت سے، طبیعت ٹھیک، مزاج عالی بخیر، تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ ادھر دیکھ کے بات کیجیے، ادھر دیکھ کے. میں کہوں گا کہ نہیں، میں نے علم نفس میں پڑھا ہے، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، اور روح پورے بدن میں ہوتی ہے. جہاں جہاں بدن ہے وہاں وہاں روح ہے. بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں روح نہ ہو. اور میں آپ کی روح سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے سر کو کیوں دیکھوں؟ میں گھٹنا دیکھ کے بات کروں گا.
تو ڈاکٹر عابد صاحب پلٹ کے مجھے کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ حصہ، اس کو کہتے ہیں وجہ. کیا کہتے ہیں؟ وجہ کہتے اس لیے ہے کہ اگر آپ نے روح سے بات کرنی میری روح سے تو میری روح پر توجہ کے لیے اس حصے کو دیکھنا ہوگا. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ. یعنی اگر میں وجہ کو دیکھ کر بات کروں گا تو لگے گا کہ میری روح کی توجہ سامنے والے کی روح کی طرف ہے. اس لیے اس حصے کو کیا نام دیا گیا؟ وجہ نام دیا گیا. اب سمجھ میں آیا امیر المومنین کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں. اگر تم نے اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے تو بیچ میں امیر کو رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ دعائے توسل پڑھیں گے تو آپ کو میرے جب جملے یاد آئیں گے آپ دعائے توسل بھی شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یا وجیہن عند اللہ، یہ وجیہن اسی وجہ سے ہے. سارے ائمہ وجہ اللہ ہیں. یا وجیہن، ہم سب کے سر جھکے ہوئے، ان کا سر بلند ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ آبرو رکھتے ہیں، یہ عزت رکھتے ہیں، سر اٹھا کے اللہ کے سامنے بات کرتے ہیں. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا، ہمیں جو ہے اپنے ساتھ جوڑ لیجئے، ہمیں اپنے ساتھ کر لی. شفاعت کا معنی یہ ساتھ کر لینا، جوڑ لینا. دعا توسل بھی سمجھ میں آ گئی، عقیدہ بھی سمجھ میں آ گیا، توحید بھی سمجھ میں آ گئی، وجہ اللہ بھی سمجھ میں آ گیا، انحراف سے بھی بچ گئے. یہ وہ عقیدے کے مضامین ہیں. اب میں ریلیٹ کرو، دیکھیے لنک چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. اگر وجہ اللہ ہے تو اللہ اس بات کو آپ کی قبول کرے گا کہ ہاں آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. اگر امیر المومنین کی محبت دل میں ہے تو آپ کا پھر عمل کیا ہوگا؟ قبول ہوگا. مثال، کوئی پرانی مثال، اگر میں گھٹنے کو دیکھ کے کسی کی بات کرتا رہوں، گھٹنے کو دیکھ کے بھئی کیسے ہو، خیریت سے ہو، اور کیا ہو رہا ہے آج کل، آخر میں وہ سامنے والا تپ جائے گا، کہے گا یہ بڑا بدتمیز انسان ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں. کدھر گھٹنے کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں، میرے کالے گھٹنے کو، ادھر نورانی چہرے کو دیکھ کے بات کرو، کدھر جا رہے ہو. اسی طرح جب کوئی انسان محبت سے امیر کائنات، ولایت سے امیر کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اللہ پھر یہ کہتا ہے یہ بدتمیز ہے، یہ گستاخ ہے، یہ اس کی نماز میں قبول، یہ بنا وجہ اللہ کی عبادت لے کر آیا ہے. ٹھیک. اب اسی مطلب کو دیکھیے میں کیسے ریلیٹ کر رہا ہوں حدیث سے، جو حدیث خود امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے ایھا الناس اللہ اللہ التمسوا دینکم، لوگوں میں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ اپنے دین کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. لا یزیلکم عنہ احد، تمہیں اس دین سے کوئی زائل نہ کرے. زائل یعنی ہٹائے نہ، تمہیں اس دین سے کوئی دور. اب غور سے سنیے جملے. فَإِن، یہ امیر کائنات کے جملے حدیث بھی حلوار میں موجود ہے. فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِّنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ. فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ، لوگوں اس دین پہ رہو. یہ دین کون سے ہے؟ ولایت علی والا دین ہے، محبت سے امیر والا دین ہے. اس دین پہ رہو، اس دین کو تھام کے رکھو. یہ سرکار امیر ارشاد فرما رہا ہے، جو آج کے خطیموں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو آج کے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِّنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ. امیر المومنین، اس دین پر رہتے ہوئے اگر تم سے گناہ بھی ہو گیا، یہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے، اس نماز سے جو کسی اور دین میں ہو. گناہ بہتر ہے اس نماز سے. مولا فرمانے ہیں کیا؟ گناہ بہتر ہے اس نماز سے جو کسی اور کی ولایت پہ ہو. اس دین پہ رہتے ہوئے اگر تم نے گناہ بھی کیا، وارے میں ہے، کسی اور دین پہ رہتے ہوئے نماز بھی پڑھی، وارے میں. ہمارا مولوی کیا کہتا ہے؟ ہمارا مولوی کہتا ہے ہمارے ان موالیوں سے اور پتہ نہیں ملنگوں سے اچھے تو وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے امیر المومنین کون سا دین سکھا رہا ہے، اور یہ بدبخت مولوی جسے شرم نہیں آتی ہے، امیر المومنین کے خلاف بات کرتا ہے. یہ کہتا ہے ہمارے ان ملنگوں سے اچھے تو وہ نمازی ہیں. وہ نمازی کسی کام کے. اب دلیل
جن کے ہاضمے میں بگڑ جاتے ہیں ایسی باتیں سن کے، طبیعتیں خراب ہو جاتی، جن کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہاسپٹل میں باتیں سن کے، ان کے ہاضموں کو ٹھیک کرنے کے لیے مولانا نے اگلا جملہ کہا تاکہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِّنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ، اس دین پر رہتے ہوئے گناہ بہتر ہے اس نماز سے جو کسی اور ولایت پہ ہو، کسی اور دین پر ہو۔ اب دلیل سنیے امیر کائنات کی دلیل، فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ تُغْفَرُ وَالْحَسَنَةُ فِي غَيْرِهِ لَا تُقْبَلُ، اس دین پہ رہتے ہوئے گناہ ہو بھی گیا میں علی بخشوا دوں گا، لیکن کسی اور کے دین پہ نماز پڑھو گے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ کتنی آسان سی بات ہو گئی، کتنی سامنے کی بات ہو گئی۔ امیر المومنین کی محبت کے ساتھ گناہ بھی ہو گیا، مولا بخشوائیں گے نہیں بخشوائیں گے؟ رسول اکرم نے فرمایا، ابھی شفاعت عقیدے کا مسئلہ آ گیا، ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کو اسٹور کر کے رکھا ہے، سنبھال کے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جن کے بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہان کبیرہ والے لوگوں کے لیے شفاعت کو رکھا ہے۔ جو متقی پرہیزگار ہوں گے ان کو تو شفاعت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ تو خود دوسروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے وہاں پہ۔ امیر المومنین نے اپنی شفاعت سنبھال کے رکھی ہے، رسول اللہ نے سنبھال کے رکھی ہے، وہ بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ آپ کا عقیدہ ہے اس دین میں رہتے ہوئے گناہ کیا بہتر ہے اس نماز سے جو، جب مولوی صاحب، جب خطیب کو یہ عقیدے کی بنیادی لائن سمجھ میں نہیں آئے گی تو ممبر سے یہ بکواس کریں گے کہ بھئی ہمارے ان شیعوں سے جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، اور یہ بیچاری خواتین جو پردہ نہیں کرتی مثال کے طور پہ، ان سے بہتر تو وہ ہیں۔ لیکن جس کو روح تشیع سمجھ میں آ گئی وہ کبھی بھی یہ بدماشی نہیں کرے گا ممبر سے بیٹھ کے، وہ بیان کرے گا ہمارا ہو، ولایت علی والا ہو، برے عمل کے لحاظ سے آپ اسے برا کہیے، لیکن یہ اس ولایت امیر پہ رہتے ہوئے ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ گنا بہتر ہے اس نمازی سے جو کسی اور کی ولایت۔ اس کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی نماز اسے بچائے گی نہیں، اس کی ولایت سے امیر المؤمنین ولو یہ فاسق العمل، فاجر العمل ہے، اس کا عمل برا ہے، ملعون ہے، جو بھی آپ اسے کہیں، لیکن یہ ولایت امیر کے صدقے میں بچ جائے گا۔ یہ چیز آپ نے ممبر سے ڈیلیور کرنی ہے تاکہ لوگ جو ہے ولایت امیر کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں یہی مضامین پڑھتا ہوں، کتنے لوگوں نے آگے خود اقرار کیا کہ جی ہم بے نمازی سے نماز شروع کر دی، ہم گناہ گار تھے، ہم نے گناہ چھوڑ دیے۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں بیچاری ایک خاتون کھڑی ہوئی امام باڑے کے باہر رو رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے مجھے آگے علامہ صاحب میری بات سنے، میں کیا ہوگی؟ میں سمجھا شاید پیسے ویسے چاہیے، کوئی مجبوری ہے بیچارے کی، پریشانی ہے۔ کہنے لگی میں مجلس میں جانا چاہ رہی ہوں، مجھے اندر نہیں جانے دے رہی خواتین کہ تمہارا پردہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں وہی گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جب تک یہ اندر نہیں جائے گی میں مجلس نہیں پڑھوں گا، مجلس تو میں نہیں پڑھنی تھی۔ اس کو پھر اندر بھجوا کے، یہ جو سختی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جہالت ہے۔ وہ فرش اعضا پہ آ کے بیٹھے گی، کچھ سنے گی، کل کو اس کا پردہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا کہ خبردار تمہارے 4 بال نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیچاری جس کو روکا تھا وہ تھی بھی میرے خیال سے یا ایسا کوئی 50-60 سال کی خاتون ہوگی، جس کو دیکھنے سے کسی کا دن بھی برباد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کو دروازے پہ روک کے رکھا، تم پردہ ٹھیک کرو۔ خدا جو ہے ایسے جو ہے دین سے ہمیں محفوظ رکھے، ایسے دینداروں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کون سا دین ہے یہ؟ ائمہ سلام اللہ علیہم شیعوں کو اپنے قریب رکھتے تھے، شیعوں کو بتاتے تھے بار بار کہ تم اگر اس ولایت پہ ہو، تم اگر اس محبت پہ ہو، تم کائنات کے مالدار ترین شخص ہو، سب سے امیر ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، باقی چند مشکلات ہیں، گناہ ہیں، ہم بخشوائیں گے۔ وہ ان کا طریقہ یہ تھا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں جو ہے میں اگر مولوی ہوں، میں آپ سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار۔ قرآن میں جو ہے اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، وہ کہتے ہیں کسی مولوی صاحب نے اپنے سارے فائل کھول دیے کسی شخص پہ تبلیغ کے لیے، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب نہ میں فرعون سے بدتر ہوں، نہ آپ موسیٰ سے بہتر ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ موسیٰ اور ہارون کو جب بھیجا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ نے کہا موسیٰ فرعون سے ذرا پیار سے جا کے بات کرنا۔ تو اللہ نے موسیٰ کو جب بھیجا تو کہا پیار سے بات کرنا۔ آپ میرے پاس ہیں اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، نہ تم میں فرعون سے بدتر، نہ آپ موسیٰ سے بہتر، مجھے آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ روش تبلیغ بہت اہم ہے، اسے سیکھنا، اور وہ روش خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں گے۔ یہ جو ذاکرات سے نوٹ کریں، عمالیہ صدوق اردو ترجمہ موجود ہے، آپ کی ذمہ داری ہے از اول تا آخر پورا ایسے پڑھیں تاکہ آپ کو دین سمجھ میں آئے۔ عمالیہ توسی اردو ترجمہ موجود ہے، کتاب خریدیں، پڑھیں۔ آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ
وہی جو میں بارہا کہہ چکا ہوں، انڈکس ہی لوگے، فہرست نکالی، اپنے موضوع سے مربوط چیز ڈھونڈی، اسے پڑھ دیا، اور آپ سمجھے کہ اور پھر بڑے بھرم بازیاں بھی کرتے ہیں آپ لوگ کہ ہم نے اعمال توسی پڑھی، ایک واقعہ پڑھ، صرف ایک صفحہ پڑھتے اور کہتے ہیں ہم نے اعمال توسی پڑھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ نہ بولا کریں، توفیقات چھلب ہو جائیں گے۔ جب تک پوری کتاب از اول تاخر نہ پڑھ لے، نہ بولا کریں کہ جی میں نے یہ کتاب پوری پڑھ دی۔ پوری کتابیں پڑھیں، اعمال صدوق پوری پڑھیں، اعمال توسی پوری پڑھیں، ثواب الاعمال پوری پڑھیں، عقاب الاعمال پوری پڑھیں۔ ثواب الاعمال، عقاب الاعمال معاشرے کی کتاب ہے۔ معانی الاخبار پوری پڑھیں، حدیث فہمی، مشکل حدیثوں کے مضامین سے آشنائی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی معانی الاخبار پڑھنے کے نتیجے میں۔ بہرحال یہ ہم نے ید اللہ کو بیان کیا، وجہ اللہ کو بیان کیا، توحید تھوڑی سی بیان کی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نبوت کی طرف۔ یہ بھی عقائد کی ان مضامین میں ہے جسے ممبر سے بیان۔ نبوت جب آپ بیان کریں گے، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کا منتخب کردہ نمائندہ ہے۔ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نبی وہ انسان ہے جو اللہ کی من جانب اللہ خبر دیتا ہے۔ نبی وہ انسان ہے جو اللہ کی بات لے کر آتا ہے، اللہ کی بات پہنچانے والا، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، جسے اللہ نے چنا ہے، جسے اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، وہ نبی ہے۔ نبی کے لیے آپ کے عقیدے میں، شیعہ امامیہ اثنا عشریہ عقیدے میں شرط ہے کہ نبی غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ غیر معصوم اگر کوئی ہے وہ کبھی بھی نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جو غیر معصوم ہے وہ خطا کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اس کے ماضی کے اندر مثلا کچھ بھی معاملات رہے ہوں، کوئی اس نے الٹی حرکتیں کی ہوں، کسی سے لڑائی جھگڑا کچھ بھی کیا ہو ماضی میں، تو ایسا انسان جس کا ماضی داغدار ہو کسی بھی حوالے سے، یا کسی کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، یا کسی کو تنگ کیا ہے، ہم سب یہ حرکتیں کرتے ہیں کسی نہ کسی دور میں، وہ جس کے ساتھ کی ہوتی ہے وہ نبی نہیں مانے گا، وہ کہے گا یار یہ اتنا بدمعاش تھا میں اس کو نبی نہیں مان رہا۔ نبی ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ ساری کائنات اس کا اخلاق دیکھ کے اس کی طرف لپکے۔ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ مشرک بھی کہیں کہ بھائی یہ صادق ہے، یہ امین ہے، دشمنی کے باوجود۔ تو نبی کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ معصوم بنایا ہے۔ جب نبی کو اللہ نے معصوم بنا دیا، اب آپ کسی غیر معصوم کو نبی سے اوپر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے عقائد میں سے نبی معصوم ہے، غیر معصوم معصوم سے افضل، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں ہوں مثلا غیر معصوم، آپ کو میرا درس اچھا لگا، آپ کہیں کہ آپ نے یہ تو حضرت موسیٰ سے بھی اچھا درس دے رہے، لوگ کہیں گے بھائی تم بیٹیا پاگل ہو گئی، تمہارے دماغ میں خراب ہو گئی، حضرت موسیٰ سے تم کب ملی تھی؟ کب تم نے قرآن میں حضرت موسیٰ کا 136 جگہ پہ ذکر ہے، تم نے کتنا پڑھا ہے تم نے؟ آج معاشرے میں ہمیں ایسے مولوی مل گئے جو جس مولوی کو پسند کرتے ہیں، جس عالم دین کو، اس کو لے گئے آسمان پہ۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک مولوی صاحب کا کلپ آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو دیکھ لیجیے گا میری اس گفتگو کے بعد، جو کہہ رہے ہیں کہ امام خمینی کی جو کامیابی ہے وہ حضرت موسیٰ کی کامیابی سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے سامنے ایک فرعون تھا اور امام خمینی کے سامنے 3 فرعون تھے، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کی کامیابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی جو ہے نا امام خمینی کی کامیابی ہے۔ پھر ایک جگہ انہوں نے بھی کراچی میں پڑھا، اسی عشر اولیٰ کے بعد دوسری تیسری مجلس میں، کہ اللہ نے امام خمینی کو وہ عطا کیا کہ انبیاء بھی رشک سے دیکھتے کہ کیا مل گیا امام خمینی کو جو ہمیں نہیں ملا۔ یہ جو ہے یہ اصل تشیع کی روح کے خلاف ہے۔ میں اگر نبی کو معصوم مانتا ہوں تو 1000 امام خمینی بھی لے آئے، وہ انبیاء سے اوپر، یہ ہمارا عقیدہ ہے سیدھا سیدھا۔ ٹھیک ہے، آپ جب اس قسم کے عقائد کو ممبر سے فروغ دیں گے اور اپنے مرجع تقلید کو بڑھانے چڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کریں گے، لوگ دین کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ متنفر ہوں گے۔ خدا رہا اس بات کو سمجھتے ہو، کہتے ہیں کہ وہ عراقی جو ہے مولا عباس کے حرم میں، وہ لوگ امام العباس کہتے ہیں، ان کے رائج ہے امام العباس۔ ٹھیک ہے، مولا عباس امام نہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں امام العباس۔ وہ کہہ رہا تھا دخیلک یا ابو فاضل، دخیلک یا امام العباس، مولا میں آپ کو آپ کے پاس گروی رکھنے آیا ہوں یا امام عباس، رو رہا تھا یا امام عباس۔ پیچھے سے ایک ایرانی آ گیا،
بولا کہ عباس امام نیست، حسین امام است. اس کو یہ بتایا، عقیدہ صحیح کرو بھائی، تو اپنا درس دیا اس کو کہ عباس امام، حسین امام ہے. عراقی نے روتے ہوئے کہا جب خمینی امام ہو سکتا ہے تو عباس کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ٹھیک ہے، خمینی امام است، عباس امام نیست، اس نے یہ کہا. تو خدا را جو چیز جہاں پر ہے اس کا جو رتبہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو وہ رتبہ دیا جائے. ان باتوں سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ہم نعوذ باللہ مراجع کرام کی بے حرمتی کرتے. میں یہی اسی مائک سے فقہا کی اور علماء کی عظمت پر 2 گھنٹے لیکچر دے کے جا چکا ہوں، وہ ریکارڈ پہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. عزاداری کے حوالے سے مراجع کی کیا خدمات ہیں، فقہا کیا خدمات ہیں، 2 لیکچرز میرے آپ کو مل جائیں گے اسی القائم کے پیج پر. تو خدمات اپنی جگہ، مراجع کی خدمات ہیں عزاداری کے لیے. لیکن اگر ابھی کل پرسوں میں نے ایک مولوی سے جملہ سنا کہ مراجع کے صدقے میں عزاداری باقی، مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ مراجع جب نہیں تھے تو کیا عزاداری نہیں تھی؟ کہ غریب لوگوں نے عزاداری نہیں کی جو مراجع کو جانتے ہی نہیں تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں مراجع کی وجہ سے عزاداری باقی. میں تو جملہ بالکل الٹا کہوں گا پھر کہ عزاداری کی وجہ سے مراجع باقی ہے. عزاداری اگر باقی ہے سرکار صاحب الامر کے صدقے میں باقی. تمہیں اگر اپنے عالم کا احترام کروانا ہے تم کسی اور طریقے سے کرواؤ. یہ جو اس سال حرکتیں ہوئی ہیں نازیبہ، بہت یقین کرے میرا دل دکھا ان حرکتوں سے، انتہائی زیادہ دل دکھا. کسی نے بھی بے حرمتی کر دی ولی فقی کی، ٹھیک ہے، ہمارے محلے کے اندر. اب پتہ نہیں کی تھی یا نہیں کی تھی، واللہ عالم. خدا کرے کہ وہ خواتین یہاں نہ ہو جو وہاں مجلس خراب کرنے پہنچی تھی. خواتین پہنچ گئی، اٹیک. ٹھیک ہے، خامنہ صاحب کی تصویر ہاتھ میں لی ہوئی اور اتارو اس کو، مولوی کو، اس کو بینڈ کر دیا بیچارے کو. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بینڈ کیا، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. ایسی خواتین کے نمبر ہمیں بھی دیں تاکہ کسی کی مجلس خراب کروانی ہم بھی ان کو وہاں روانہ کریں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس محلے میں آپ ایک ایسے شخص کو بینڈ کرتے ہیں کہ جس کی ولی فقیہ کی بے حرمتی کرنا ثابت نہیں، کہا جا رہا ہے، کلپ بھی نہیں ہے کوئی کہ کہاں بے حرمتی کی، بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اب بینڈ کر دیا. ٹھیک ہے، بینڈ کر دیا، مان لیا. اسی محلے میں عشرہ اولیٰ وہ پڑھتا ہے جو امیر المومنین کی بے حرمتی کر کے بیٹھا ہوا ہے. امیر المومنین کی بے حرمتی کر کے بیٹھا ہوا ہے. جس نے ممبر سے جملہ کہا، ویڈیو موجود ہے، کہ اگر امیر المومنین کے پاس بھی تقویٰ نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ توہین ہے امیر المومنین ہے یا نہیں ہے؟ رسول نے تو یہ فرمایا، ہم نے تو زبان رسالت سے جس علی کو سنا، رسول فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب امیر المومنین لما خلق اللہ النار. اگر ساری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. آپ مجھے حدیث دکھا دیجئے کہ نبی نے کہیں یہ فرمایا کہ اگر ساری کائنات تقویٰ پہ جمع ہو جاتی یا نماز پہ جمع ہو جاتی یا روزے پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا. نبی نے تو معیار محبت علی کو قرار دیا ہے. آپ آ کے امیر کائنات کو تقویٰ کے اوپر، امیر کائنات یا علی حب کا تقویٰ، علی تمہاری محبت تقویٰ ہے. جس کی محبت ہی تقویٰ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تقویٰ نہیں ہو تو وہ نعوذ باللہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ توحید نہیں ہے. یہ وہ بندہ عشرہ اولیٰ پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے سے کوئی بھی وہ کہنے لگے جی خامنہ صاحب کے ہاتھ کی بے حرمتی کی، جس نے بھی کیا غلط کام کیا، خدا اسے ہدایت دے. کسی بھی مومن کا مرجع تقلید تو بہت اوپر کی چیز ہے. کسی بھی مومن کا، ایک عام مومن کا، جیسے میں اور آپ عام سمجھتے ہیں مومن کوئی بھی ویسے عام نہیں ہوتا، کسی کا بھی مذاق اڑانا، بے حرمتی کرنا شرعاً حرام ہے، جائز چھ جائے کہ ایک عالم کا، چھ جائے کہ ایک عالم دین کا. لیکن آپ جب دفاع کرنے آئے آپ کے دفاع کا طریقہ غلط ہے کہ آپ نے ممبر سے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا ایک ہاتھ خراب ہے تو مولا عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آپ کس کو کس سے ملا رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی ممبر بیٹھ کے یہ حرکتیں کرتے؟ انسان کو واقعاً پھر دل ٹوٹتا ہے کہ یہ لوگ کس ڈگر پہ، کس سمت جو ہے عقیدے کو لے کر جا رہے ہیں. اور ایک دوسرے مولوی صاحب جن کے پاس سے عقل چھو کے نہیں گزری ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کی جو ہے نا، جس طرح بیعت امام حسین کی بیعت تھی ویسے آیت اللہ خامنئی کی بیعت جو ہے امام زمانہ کی بیعت ہے. یہ عقیدے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو. کچھ عرصے بعد ماحول ایسا ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے زمانہ تھا. یاد ہے تمہیں سبھی کا؟ تمہیں یاد ہے 20 سال پہلے نعرے لگتے تھے مجلس میں؟ وہ کہے گی ہاں جمیلہ مجھے یاد ہے، درود بھی پڑھا جاتا تھا. پھر وہاں پہ فقط حزب الہی اور رہبر فقط خامنئی کا نعرہ لگا ہوگا، نہ درود ہوگا نہ نعرہ ہوگا.
خدا را مجلسوں کو خراب ہونے سے بچائیے، خدا را توحید، خدا را نبوت، خدا را امامت، خدا را عقیدے کی پرچار کریں۔ یہ شیعہ عقیدہ اگر ہے تو ہماری مجلسیں ہیں، اگر اس کو ہم نے ہٹا دیا اور غیر معصوم کو معصوم سے آگے بڑھا دیا تو ہمارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تشیع پھر جو ہے امام زمانہ ہی بچائے تو بچائے، ورنہ ہم لوگ کے ہاتھ سے تو معاملات نکل چکے ہیں۔ ایک خطیب کو میں پہلے اسی آپ کے القائم میں پڑھ چکا ہوں، وہ جملہ بھی دہرا دوں کہ خطیب کا میں نے کلپ سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نماز پڑھنے گیا فلاں مسجد تقلید کے پیچھے، مجھے امیر المومنین کی نماز یاد آ گئی، جن کا آج دن ہے، چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چوتھے مولا فرماتے ہیں کہ کسی میں طاقت نہیں وہ میرے جد جیسی عبادت کر سکے۔ زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی میں طاقت نہیں وہ میرے جد علی جیسی عبادت کر سکے۔ آپ یہاں معاشرے میں یہ بتا رہے ہیں بالکل معصوم کے فرمان کے خلاف کہ میں فلاں مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے گیا، مجھے امیر المومنین کی نماز یاد آ گئی۔ امیر المومنین کی نماز، شرم کرو۔ امیر المومنین نے ایک وار جو کیا تھا وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ان کا وار عبادت سے افضل ہے ثقلین کی عبادت سے۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْن، ثقلین میں تم اپنے آپ کو نہ سمجھ دینا، میں جعفر صادق بھی شامل ہوں، میری عبادت سے، جعفر صادق کی عبادت سے امیر المومنین کا وار افضل ہے۔ جو وار نہیں سمجھ سکتا وہ کہہ رہے جی ہمارے مولوی صاحب کی نماز جو ہے نا امیر المومنین جیسی تھی۔ آپ ذرا فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ دین کیا ہے اور اسے کیا سے کیا کتنا چہرہ بگڑ جائے گا، مسخ ہو کے رہ جائے گا تشیع کا چہرہ، اگر اس میں یہ لوگوں کو دیا جائے کہ ہر مولوی ہر کس و ناقص، ایک نے کل ایمان بنا دیا، ایک نے ید اللہ بنا دیا، کچھ چند چیزیں رہ گئی وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ لوگ سن ہی لیں گے کہ کوئی وجہ اللہ کہہ رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا لسان اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نے پڑھا کہ میں پتہ نہیں فلاں عارف نے کہا کہ میں آسمان کے جس بھی، ٹھیک ہے، کہاں حصے میں گیا پتہ نہیں، جس بھی آسمان پہ پہنچا وہاں میں نے خامنہ صاحب کو دیکھا، وہ ان کے گھر کے مجھے لگتا ہے کئی فلور ہوں گے، وہ پہلے فلور پہ گئے وہاں تصویر لگی ہوگی خامنہ صاحب کی، پھر دوسرے فلور پہ گئے اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا، جس بھی حصے پہ گیا تو مجھے ان کی تصویر وہ نظر آیا مجھے۔ اب یہ یہاں پہ مجلس میں بیان کر رہے ہیں، ہم نے کہا اوہ اللہ اکبر۔ کل تک آپ سنتے تھے کہ رسول نے فرمایا، اب آپ ملاحظہ کیجئے عقیدہ بگڑتا کیسے۔ میں نے بچپن سے جو مجالس میں سنا علماء سے، پھر میں نے خود ان چیزوں کو پڑھا، میں نے یہ پڑھا کہ رسول نے یہ فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا میں آسمان کے کسی ایسے حصے میں نہ پہنچا جہاں پہ علی کا ذکر نہ ہو۔ یہ ہم نے مجلس میں سنا، ہر جگہ ملائکہ نے مجھ سے پوچھا کہ علی کیسے ہے، ان اسم علی لاشہر فی السماوات من الارضین، علی کا نام زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ ہر مقام پر مجھ سے علی کے بارے میں پوچھا کہ علی کیسے، زمین پر علی خیریت سے، یہ ہم نے مجلسوں میں سنا تھا۔ ابھی نئی مجلس آ گئی، ابھی جو ہے امیر المومنین کی جگہ دوسرا پارٹ آ گیا ابھی، ٹھیک ہے، ابھی جو نا جس آسمان پہ گیا مجھے وہ نظر آیا۔ یہ شاید یہ نہیں بیان کیا کہ ان کو بھی معراج ہوئی تھی، معراج تو مخصوص ہے رسول اللہ سے، وہ جنہوں نے دیکھا ہوگا شاید وہ بھی کسی معراج وغیرہ کے چکر میں گئے ہوں گے۔ یہ جو ہے واقعاً تشیع کے چہرے کو مسخ کرنا ہے۔ 3-4 مولویوں کے لیے پہ اللہ کا شکر ہے ابھی اردو میں نہیں ہے، وہ فارسی میں ہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوری اسلامی کو بچانا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ کتنا اہم ہے؟ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے امام زمانہ کی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے سنیوں کی کتابوں میں پڑھا تھا عقیدے میں کہ امامت اور خلافت اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے نبی کا جنازہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت ابوبکر عمر عثمان چھوڑ کر گئے تھے سقیفہ میں، نبی کا جنازہ پڑا ہوا تو انہوں نے کہا پہلے خلیفہ بنائیں گے، پہلے امت کا خلیفہ بنا دیں بعد میں جنازہ اٹینڈ کریں گے۔ وہ امیر المومنین نے دفنا دیا تو انہوں نے پھر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ شرح مواقف میں سید میر شریف جرجانی نے لکھا ہے، علماء سنی علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم کا جنازہ چھوڑنا بھی جائز ہے خلافت کے لیے، اتنی اہم ہے اسلامی خلافت، جمہوری اسلامی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے نبی کا جنازہ۔ سنی یہ کہہ رہے تھے، شیعوں نے کہا بھائی تم کچھ بھی نہیں ہو بھائی، ہمارے پاس جو ایٹم ہے اس سے اوپر کا ہے، امام زمانہ زندہ ہو اسے مار دو، جمہوری اسلامی بچا لو، یہ نیا دین لے کر آ گئی۔ ہم نے حدیث اٹھا کے پڑھی، کتاب کافی شریف کو دیکھا، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اگر قتل حسین ابن علی کے بدلے میں کائنات کے ایک 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 فرد کو قتل کر دیا جائے تو بھی اسراف نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے خون کے بدلے میں پورے روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کو قتل کر دیا جائے تو بھی اسراف۔ یہ فکر امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ ادھر سے دوسری فکر مولوی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم اپنا جمہوری اسلامی بچانے کے لیے، اسلامک ریپبلک کو سیو کرنے کے لیے امام زمانہ کو قربان کرو۔ میں کس کو مانوں؟ میں شیعہ ہوں، بتائیے مجھے۔ جب تک آپ حدیث نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ روح تشیع سے آشنا نہیں ہوں گے، دھوکہ دینے والے اسی لباس میں آپ کو بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ وہ آپ کی تشیع کا وہ بیڑا غرق کریں گے کہ نسلیں آپ کو گالیاں دیں گی کہ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے ہمیں اہل بیت سے دور کر کے کچھ غیر معصوموں کے پیچھے لگا دیا، اور آپ لوگوں کے بعد جواب بھی کوئی نہیں ہوگا، سیدھا جہنم ہے۔ پھر خدا را خدا را خدا را دست ادب جوڑ کے خدا را عقیدے پہ محنت کیجیے، مضامین عقیدہ جو ہے انہیں مضبوط کیجیے۔ معاد ہے قیامت، قیامت کا عقیدہ اس کو مینشن کرنا، معاد کے حوالے سے آیا، اس پہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس پہ گفتگو بے انتہا ضروری ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے ساری زندگی عقیدے کا پرچار کیا۔ وہ امام جس کے بارے میں جس ہستی کا آج دن ہے، چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی شخصیت شیعوں کی نگاہ میں دعاؤں کی حد تک محدود ہے یا گریے کی حد تک؟ امام زین العابدین بیمار کربلا، امام زین العابدین سیف سجادی، امام زین العابدین گریہ کرنے والے۔ اس سے زیادہ جو ہے تشیع ان سے واقف نہیں ہے۔ تشیع سے مراد ابھی پبلک کی بات کرو، نارملی جو لوگ ہیں، یہ مولا چوتھے مولا سیف سجادی ہے، چوتھے مولا ساری زندگی گریہ کرتے ہیں، چوتھے مولا کربلا میں بیمار تھے اور مصائب ان کے سارے وہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جبکہ چوتھے مولا کی زندگی میں انہی دعاؤں کے ذریعے سے 25 آپ کو اور اقوال ملیں گے جہاں پہ عقیدے کا دفاع کیا ہے۔ ایمان ابو طالب کا دفاع چوتھے مولا کر رہے ہیں، توحید کا دفاع دعاؤں کے ذریعے چوتھے مولا کر رہے ہیں، نبوت کا دفاع اسی سیف سجادے میں موجود ہے، مقامات اہل بیت اسی سیف سجادے میں موجود ہے۔ اگر آپ سیف سجادے کو کھول کے پڑھنا شروع کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہی دعاؤں کے ذیل میں پورا عقیدہ امام معصوم نے بچایا ہے۔ یہ فقط دعا نہیں ہے کہ خالی دعا ہے بس اللہ سے دعا مانگی جا رہی، انہی دعاؤں میں ایسے جملے کہ پورا عقیدہ جو ہے آپ کی مٹھی میں آ جائے، سیف ہو جائے۔ امام معصوم بس چند جملے آپ کی خدمت میں تاکہ آنکھیں نم ہو جائے اور ہماری مجلس یہ مکمل ہو جائے گفتگو آج کی۔ امام معصوم ہے زین العابدین، کیا ہے؟ عابدین کی زینت۔ اب عابدین کی زینت میں ایک عام تصور جو ذہن میں آتا ہے، عابدین نماز پڑھنے والوں کی زینت ہے، اور روزہ رکھنے والوں کی زینت ہے، دعا کرنے والوں کی زینت، رکوع و سجود و قیام جو بھی کرنے والے ہیں، راکعین و ساجدین و قائمین، ان سب کی زینت سید سجاد ہے۔ سجدہ کیا کھردرے پتھر کے اوپر، صحرا میں سر رکھا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا۔ 1000 مرتبہ یہ ذکر مبارک سجدے میں ادا کیا۔ سجدہ کرتے تھے کثرت سے سجدہ، جہاں قرآن میں آیت سجدہ آتی تھی مولا فوراً سجدے میں جاتے تھے، جہاں قرآن میں کسی نعمت کا ذکر آتا تھا مولا سجدے میں جاتے تھے، جب اطلاع ملتی تھی کوئی نعمت سجدے میں جاتے تھے، جب اطلاع ملتی تھی کوئی بلا ٹل گئی سجدے میں جاتے تھے، جب کسی دو مومنوں میں صلح کراتے تھے سجدے میں۔ اتنا کثرت سے، مطلب محفل میں بھی اگر بیٹھے میں اصحاب کے درمیان کسی نے کوئی خوشخبری سنا دی مولا سجدے میں، کسی نے بتایا میری فلاں بلا ٹل گئی مولا سجدے میں، 2 بندوں کا مسئلہ حل ہو گیا نام پڑ گیا سجاد۔ کیا نام پڑا؟ کثرت سجدہ کی وجہ سے۔ عبادت ہے، لیکن ان ساری عبادات میں اور بھی عبادات ہیں جس کی طرف عام طور پہ ہم لوگ ملتفت نہیں ہوتے۔ جب چوتھے مولا کی شہادت ہوئی ہے تو مدینے کے 400 گھر اگلے دن رو رہے تھے۔ یہ 400 گھر وہ گھر تھے کہ جن کے لیے روٹی اور کھجور کے بڑے بڑے تھیلے، بوریاں اپنے کاندھوں پہ رکھ کے امام معصوم ان کے گھروں میں رات کو دروازے پہ رکھے جاتے تھے۔ فقیر لوگ تھے، مسکین لوگ تھے۔ جب شہادت ہوئی تو ان 400 گھروں کو پتہ چلا کہ یہ دینے والا سید سجاد تھا جو دنیا سے چلا گیا ہے۔
چھپ کر نیکی کرنا، اس طریقے سے نیکی کرنا۔ انہی عبادتوں میں سے جو عبادتیں جن کی طرف ہم لوگ اتنا ملتفت نہیں ہوتے، ایک عبادت عجیب ہے، شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ عبادت یہ تھی کہ جب بھی ہاشمیات یعنی سیدانیاں، خاندان بنی ہاشم کی عورتیں بیٹھ کے امام حسین پہ ماتم کرتی تھی، سینہ پیٹتی تھی، سر پیٹتی تھی، تو اس وقت سید سجاد ان ماتم کرنے والی خواتین کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے تھے کہ یہ ماتم کریں گی، اس کے بعد بھوک لگے گی، کھانا میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا۔ اپنے بابا کے عزاداروں کے لیے تبرک بنانا سیرت سید سجاد ہے۔ یہ ساری عبادتیں کون کر رہے سید؟ واقعہ کربلا کے بعد لوٹے مدینہ کی طرف، پہلا کام مدینہ کے باہر ایک خیمہ لگایا، اونی خیمہ۔ زیادہ مدینہ میں نہیں جاتے تھے، چند سال علماء نے لکھا چند سال مدینہ میں نہیں رہے مولا، چند سال اسی خیمے میں رہے۔ اونی خیمہ مدینہ کے مضافات میں مدینہ کے باہر لگا ہوا ہے۔ جب کوئی جاتا تھا فرزند رسول آپ مدینہ تشریف لائیے، تو رک کر کہتے تھے میرے جو ملنے والے تھے وہ سارے کربلا میں کٹ گئے، جن سے میں ملتا تھا علی اکبر میرا بھائی وہ کربلا میں شہید ہو گیا، قاسم میرا بھائی وہ کربلا میں شہید ہو گیا، آن و محمد وہ کربلا میں شہید، میرا جو کچھ تھا وہ کربلا میں لٹ گیا، میں مدینہ کس سے ملنے آؤں؟ مسلسل یہاں اسی خیمے میں بیٹھ کے اونی خیمے میں گریا کرتے رہتے تھے۔ کبھی مدینہ سے لوگ گئے، دیکھا خیمہ خالی ہے، پوچھا جو اللہ آس پاس کے لوگ چلے، مولا کدھر چلے گئے؟ کہ روتے اور اپنے بابا کی یاد آئی، وہ چل پڑے کربلا چلے گئے۔ کئی کربلا کے سفر اسی خیمے سے زین العابدین نے کیے۔ گریا کیا، مسلسل گریا، اتنا گریا، کھانا سامنے رکھا جاتا تھا، ایک جملہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کوئی 10 مرتبہ دہراتے تھے، قتل ابی جائع، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا نہیں کھا رہے، بس ایک جملہ زیر لب دہرائے جا رہے ہیں، قتل ابی جائع، قتل ابی جائع، قتل ابی جائع، میرے بابا کو بھوکا مارا گیا، میرے بابا کو بھوکا مارا گیا، میرے بابا کو بھوکا مارا۔ پانی سامنے رکھا گیا، پانی نہیں پی رہے، قتل ابی عطشانا، قتل ابی عطشانا، قتل ابی عطشانا، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ سید سجاد نے تو اپنے بابا کی قبر پہ لکھا تھا، جب مٹی ڈالی ہے قبر سید الشہداء پہ، تو قبر کے سرحانے پہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا وغریبا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے کربلا میں پردیس میں پیاسا مارا گیا۔ پیاس کو یاد کرتے تھے، مسلسل گریا کرتے تھے۔ لوگ آگے کہتے تھے فرزند رسول اتنا گریا نہ کریں، آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی، آپ کی زندگی چلی جائے گی۔ رو کر کہتے تھے یعقوب کا ایک بیٹا تھا جو نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، نبی تھے یعقوب، جانتے تھے میرا بیٹا زندہ ہے، اتنا گریا کیا، فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، نابینا ہو گئے، وَحْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ، ان کی کمر جھک گئی۔ میری تو نگاہوں کے سامنے میرے خاندان کے 17 یوسف تیز کر دیے گئے، میں کیسے گریا نہ کروں، میں کیسے ماتم نہ کروں۔ کسی نے آگر کہا فرزند رسول آپ کے دن کیسے گزر رہے، کیف اصبحت، کیسے دن گزر رہے؟ رو کر مولا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل کی طرح رہے۔ کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مردوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو زندہ رکھا گیا ہے، جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ اس امت میں ہوا۔ کسی نے آ کر کہا فرزند رسول آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ شہادت آپ کی میراث ہے، آپ کے دادا شہید ہوئے، آپ کے بابا شہید ہوئے، آپ کے بھائی شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، جعفر طیار آپ کے خاندان کا فخر ہے، حضرت حمزہ آپ کے خاندان کا فخر ہے، سارے شہداء ہیں، شہادت آپ کی میراث ہے، اتنا گریا آپ کیوں کرتے ہیں؟ رو کر میرے مولا نے پھر سے جواب دیا، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں پھوپھیوں کا بے مقرہ و چادر یہ ہماری میراث نہیں۔ اسی لیے جب کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے سخت مصائب کہاں میں پڑے، رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام، یہ شام کا بازار وہ شام کا بازار ہے جہاں پہ زین العابدین کو ذبح کیا گیا ہے، واقعی یہ ذبح کرنا ہے، جہاں پہ زین العابدین نے یہ جملہ کہا جب اس گندے مجمع میں زینب کبریٰ کو لایا گیا، جھکا ہوا سر تھا، روتے ہوئے زین العابدین نے کہا یا لیت امی لم تلدنی،
کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا، کاش میں زندہ نہ ہوتا، کاش میں یہ منظر نہ دیکھتا، حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ رو رہا تھا۔ ایسی مصیبت تھی، شام کی مصیبت، وہ جو ساری زندگی روتا رہا، اس نے روتے روتے ایسا گریے سے انقلاب برپا کیا، اجرکم علی اللہ، کہ ظالم حکومت کو زہر دینا پڑا۔ ولید ابن عبد الملک ملعون نے زہر دیا، اجرکم علی اللہ۔ آج ہی شہادت کا دن ہے، آج ہی مولا نے وہ وصیتیں کی ہیں جن وصیتوں میں یہ جملے ملتے ہیں: باقر بیٹے میرا ناقہ ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کے کھانے کا خیال رکھنا، میں نے اس پہ 20 حج کیے ہیں، میں نے اسے ایک بھی کوڑا نہیں مارا۔ یہ جملہ وہ امام کہہ رہا ہے جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر منزل پہ کوڑا کھایا ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے بیویوں کو کوڑے مارے گئے۔ بیٹے باقر اس کا خیال رکھنا۔ ناقہ بھی کیسا ناقہ تھا، شہادت امام کے بعد قبر پہ ٹکرے مار مار کے اس دنیا سے چلا گیا۔ آخری وصیت کی باقر بیٹے: ایاک والظلم علی من لم یجد ناصرا الا اللہ۔ باقر بیٹے خبردار کسی ایسے پہ ظلم نہ ہو جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ میں کہوں گا مولا جاتے جاتے بھی کربلا یاد آ گئی، جاتے جاتے بھی حسین کی صدائے استغاثہ آپ کے کانوں میں ہے۔ جب میرے غریب مولا نے کربلا میں کہا تھا: حل من ناصر ینصر، حل من مغیث یغیثنی، اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ وصیت میرے مولا کی مکمل ہوئی، سورہ فتح کی تلاوت کی، قرآن کی آیتیں پڑھی، تھوڑی دیر میں خانوادہ اہل بیت سے شور گریہ بلند ہوا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زین العابدین دنیا میں نہ رہے، روایت کے جملے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں: میری نگاہوں نے دیکھا رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، امیر المومنین آ چکے ہیں، فاطمہ زہرا آ چکی ہے، سارے ائمہ آ چکے ہیں، زین العابدین کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جنازہ جب اٹھا پورا مدینہ پہنچا تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، سارا مدینہ موجود تھا کہ اولاد رسول کا جنازہ اٹھ رہا ہے، خالی نہ ہونے پائے کوئی جگہ۔ میں کہوں گا یہ وہ عزادار ہے جو ساری زندگی اپنے بابا کو روتا رہا۔ یقیناً روح زین العابدین نے رخ کیا ہوگا کربلا کا: بابا تیرا لاشا 3 دن سرزمین کربلا پہ پڑا رہا، تیرے بیٹے کا جنازہ اس شان و شوکت سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا قول محمد أي منقلب ينقلبون۔